السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کے آغاز سے قبل نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے، 5واں پارہ ہے، اب تک 130 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی 131ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر ایک چیز کا مالک، حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حقیقی بادشاہ آسمان و زمین کا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہ تاکید کر دی، یہ حکم دیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر نہ مانو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جتنے بھی انبیاء و رسل آئے اور جنہیں کتابیں دی گئیں، چاہے وہ کتاب توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جنہیں صحیفے کہا گیا، وہ انبیاء کرام کو دیے گئے، ان سب میں، اور اے لوگو میرے محبوب پر ایمان لانے والوں تم بھی، سب سے کہا جا رہا ہے ان اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی ان کتابوں میں بھی ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کتاب میں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے۔ تقوی کے بغیر جب تک انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، ظاہری حالت اس کی کتنی اچھی ہو جائے، اس کا دل گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور جب تقوی انسان کے اندر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو گیا، تو ظاہری حالت اس کی کیسی بھی ہو، لیکن وہ دل کے اعتبار سے، وہ باطنی اعتبار سے اچھا ہو جائے گا۔ ظاہر و باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا اپنے دلوں میں ضروری ہے، تقوی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور تقوی جو ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ قرآن پاک میں 26ویں پارے میں بیان کیا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کا خوبصورت ہونا، کسی کا کالا ہونا، کسی کا بڑی برادری کا ہونا، بڑے خاندان کا ہونا، بڑے نسب کا ہونا، یہ سب چیزیں افضلیت کا مدار نہیں ہے۔ یعنی کوئی بڑے خاندان کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا، کوئی برادری کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا، کوئی جو ہے وہ مالدار ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا، حسن و جمال کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ قرآن نے بیان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، مکرم، افضل، اعلیٰ وہ ہے جو تم میں زیادہ بڑا متقی ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی وہ افضل ہے۔ تقوی کا مدار جو ہے، افضلیت کا مدار جو ہے وہ تقوی ہے۔
حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے بجز تقویٰ کے، یعنی تم میں ایک دوسرے سے افضل جو ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر ہوگا، تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ کالے گورے کی یا قبیلے کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ اور تقوی جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو مجھے حاضر ہونا ہے، تب اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس بات سے ڈرا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو فیس ٹو فیس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو اللہ کی بارگاہ میں مجھے ایک ایک سوال کا جواب دینا ہے، اس بات سے ڈرا، خوف پیدا ہوا اس کے دل میں، اور اس بات سے ڈرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کی ہر وقت نگرانی فرما رہا ہے۔ سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے، سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہو کہیں تو وہاں آدمی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ گھر والا دیکھے تو وہ برا سمجھے، چوری نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو سی ٹی وی کیمرے میں آ جاؤں۔ سی ٹی وی کیمرے کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہر وقت نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ سی ٹی وی کیمرے سے دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکہ نہیں ہو سکتا، وہ دھوکے سے پاک ہے۔ تو بتایا جا رہا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی وہ اس بات سے ڈرا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے اور بارگاہ خداوندی میں اسے حاضر ہونا ہے، اس بات سے ڈرا، قرآن فرماتا ہے جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور کیسی جنتیں ہیں؟ ان جنتوں کے بارے میں آیا ذواتا افنان، جنتوں میں باغ ہوں گے، شاخیں ہوں گی، اس پر پھل ہوں گے، ایسی خوبصورت شاخیں ہوں گی جنہیں دیکھتے ہی بندے کا دل خوش ہوتا چلا جائے گا۔ فیہما عینان تجریان، ان 2 جنتوں میں چشمے جاری ہوں گے، ایک نہر جو ہے وہ سلسبیل کی جاری ہوگی، ایک تسنیم کی جاری ہوگی، اور اس کے آگے بیان کیا گیا متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ان جنتوں میں یہ تقوی والے یا اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والے، قرآن کہتا ہے انہیں ایسی جنتیں اللہ عطا فرمائے گا، اور جنتوں میں ان کا حال یہ ہوگا متکئین علی فروش، وہ جنتی بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور وہ جنتی بستر بھی کیسے ہوں گے بتایا جا رہا بطائنها من استبرق، ان جنتی بستروں کے اندر کا جو استر ہوگا وہ استر بھی موٹے ریشم، جنتی موٹے ریشم کا ہوگا، یعنی استر اتنا خوبصورت ہوگا کہ ان کا ظاہری حال تو اتنا خوبصورت ہوگا کہ ظاہری حال دنیا کی کسی مثال سے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، اتنے خوبصورت بستر ہوں گے، ان پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جنتی۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور جنت میں جو ہے وہ جو درخت ہوں گے پھلوں کے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، بندہ کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کی حالت میں وہ اس کے منہ کے قریب آ جائیں گے، لیٹا ہوا ہوگا تو لیٹنے کی حالت میں اس کے قریب آ جائیں گے، بیٹھا ہوا ہوگا تو بیٹھے ہوئے کی حالت میں اس کے قریب آ جائیں گے، یعنی وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ جیسی حالت یعنی بندے کو ان پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی نہیں پڑے گی ان جنتی پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ جس حالت میں ہوگا وہ پھل اس کے قریب آ جائیں گے، جنتی پھل۔ اور ان پھلوں کی بھی حالت یہ ہوگی 2 جنس کے، قرآن پاک کی سورہ رحمان بیان کیا گیا 2 طرح کے پھل ہوں گے وہ، یعنی ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ جیسے سیب ہے تو ایک سیب تو وہ ہوگا جسے دنیا میں بندے نے دیکھا ہوگا، کھایا ہوگا، چھوا ہوگا، سونگا ہوگا، لیکن اسی پھل کی ایک قسم ایسی ہوگی جس کا کبھی بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جسے کبھی سونگا بھی نہیں ہوگا، جسے کبھی کھایا نہیں ہوگا، جسے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والے کو جنت میں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسے عطا فرمائے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا یہ جنتیں۔ اب ذرا سوچو کہ آدمی دنیا ذرا سی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو گندا کر لیتا ہے، ذرا سا عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہیں اور حرام مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، ذرا سا جو ہے دنیا کی دولتوں کے لیے آدمی جو ہے چند روزہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں آدمی کو سوچنا چاہیے یار جس زندگی کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، حرام دیکھ رہا نہ حلال حرام اس کا کوئی فرق نہیں کر رہا، میں نہ اپنی نگاہوں کا فرق کر رہا، نہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی مجھ سے برابر ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ چند روزہ زندگی کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ حقیقی زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار کو یعنی ذرا سی تبدیلی آدمی اپنے اندر لے آئے، وہ یہ سوچ لے کہ مجھے حرام نہیں کھانا، اور یہ اس لیے نہیں کھانا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، مجھے کوئی عیاشی کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ذرا سی تبدیلی کر لے، مجھے وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ذرا سی تبدیلی کر لے، تو ذرا سی تبدیلی کی وجہ سے کتنی اعلیٰ نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ بھائی جنت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جنت اتنی بڑی کہ جسے ناپا نہیں جا سکتا، جنت کا جو ٹائم ہے وہ اتنا لمبا جس کی کوئی میعاد نہیں، جنت کی نہ ابتدا نہ انتہا، کب بنی یہ بھی نہیں جانتے ہم، اور کب تک رہے گی یہ بھی نہیں جانتے، بندے کی زندگی اس میں کتنی زیادہ ہے، یعنی زمان و مکان وہاں محدود نظر آتے ہیں، جنت کے زمان و مکان کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ کب تک رہے گی۔ تو آدمی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، سوچو 100 سال کی زندگی لے کے آیا، 25 سال جو ہے آدمی اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے لگا دیتا ہے کہ 75 سالہ جو زندگی بچے گی، اب تو بلکہ کہیے کہ 60 سالہ زندگی لے کے آ رہا ہے بندہ، اور اس میں جو ہے 25 سال جو ہے یا 35 سال اسے کامیاب بنانے کے لیے لگا دیتا ہے۔ اب بچتے کتنے ہیں؟ 25-30 سال اور بچتے ہیں اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اتنے سال لگا رہا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ اس دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آدمی 30-35 سال لگا دیتا ہے، تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں نہیں آ سکتا، جسے نہ زمانے سے ناپا جا سکتا، نہ مکان سے ناپا جا سکتا، جس کی کوئی حادی نہیں ہے، جس کی کوئی قیدی نہیں ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں، ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ محنت جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ جنت میں یہاں آدمی نگاہوں کو گندا کرتا ہے، لیکن جس نے یہاں اپنی نگاہوں کو گندا نہیں کیا، جس نے اپنی نگاہوں کو یہاں پاک رکھا، جس نے اپنی سوچ کو یہاں پاک رکھا، جس نے اپنے مزاج کو اور اپنے دماغ کو یہاں پاک رکھا، تو اس کے لیے قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت میں، قرآن پاک کی سورہ رحمان میں آیا حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا جو خیموں میں پردہ نشین ہوں گی۔ حور کا معنی ہوتا ہے ایسی خوبصورتی کہ جس کی آنکھوں کی سفیدی مکمل خوبصورت ہو، اور جس کی آنکھوں کی پتلی مکمل خوبصورت ہو، کہ اگر جنت کی حور اپنا ہلکا سا چہرے کی جھلک دنیا کی طرف کو دکھا دے تو اس کی چمک سے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ لیکن یہ حوریں بھی انہیں ملیں گی جن کی نگاہیں دنیا میں پاک رہیں، جن کا دماغ دنیا میں پاک رہا، جن کی سوچ دنیا میں پاک رہی، تو کیوں نہ جنت کا انتظام کیا جائے۔ ہاں، تو سب سے اہم چیز ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ یہ تقوی حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ سارے گناہ ایٹومیٹک ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی یہ حکم دیا اور یہ تاکید کر دی، ان اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارا محتاج نہیں ہے، تم عبادت کتنی زیادہ عبادت کرو، کتنی زیادہ عبادت کر لو، تمہاری عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اضافہ ہو گیا، یا تم بالکل عبادت نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ تو اس کی شان تو ہمیشہ بلند ہے اور وہ رہے گی۔ عبادت کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بہتر کام بنانے والا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ بہترین کارساز اللہ ہے۔ اپنے کاموں اللہ سے ڈرنے لگو اور اپنے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ بہترین کارساز ہے، تمہارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ تمہیں خود زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زندگی کے اصول بنائے ہیں انہی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے گا تو تم کو لے جائے گا اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو یاد رکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سب کچھ چھین لے اور تمہیں ختم کر دے بالکل، اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے، دنیا میں انسانوں سے پہلے جن آئے تھے، انسانوں سے پہلے سب سے پہلے فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، وہ عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ کی۔ اس کے بعد جو دنیا میں آئے، دنیا میں جنات آئے ہیں سب سے پہلے، اور جنات میں آنے کے بعد کچھ دن تک تو صحیح رہے، اس کے بعد ان کی سرکشی بڑھنے لگی، ظلم و ستم بڑھنے لگا، دنیا میں بہت فساد مچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت کا تاج ان سے چھین لیا، اور بادشاہت جو ہے پھر اللہ نے دوسری مخلوق پیدا فرمائی انسانوں کی، اور بادشاہت انسانوں کو دے دی۔ اب اللہ فرما رہا ہے اگر تم بھی سرکشی میں گرفتار ہوئے، اگر تم نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا تو یاد رکھو اللہ چاہے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم سے سب کچھ چھین لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا فرما دے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو سلطنت و بادشاہت تم سے چھین لی جائے گی اور دوسروں کو دے دی جائے گی، اور یہی ہوا، یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں سے بادشاہتیں چھینی جا رہی ہیں، طاقت و قوت ختم ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کی دن بدن، اور غیروں کے پاس وہ طاقت و قوت آتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا اللہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ یہ سب نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزاریں تو حکومت و سلطنت کے لیے تو مسلمان ہی آئے ہیں دنیا میں، لیکن چونکہ خود اپنے اصولوں سے ہٹ گئے اس لیے آج سلطنتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور ہماری طاقت و قوت ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے دنیا کا انعام بھی اور آخرت کا انعام بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے خالی، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ مجھے مل جائے، دنیا کی خواہشات کرتا ہے، دنیا کے مال و دولت کی تمنا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا کا انعام بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا انعام بھی اللہ کے پاس ہے، تو کیوں نہ تو آخرت کے بارے میں مانگ، اللہ سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا سوال کرنا چاہیے۔ مالک دنیا کا انعام، دنیا کی بھی چیزیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب آخرت کا سوال کرو گے، اچھی چیز کا سوال کرو گے تو اللہ آخرت بھی عطا فرمائے گا اور دنیا بھی عطا فرمائے گا۔ یا تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ سے مانگو، یا آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگو، فقط دنیا مت مانگو اللہ سے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فقط دنیا اللہ سے مت مانگو، یا تو اللہ سے دعا مانگو اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا سوال کرو، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود عطا فرما دے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف پر پورے قائم ہو جاؤ، انصاف پر پورے قائم ہو جاؤ، شہداء للہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے گواہ بنتے ہوئے، ولو علی انفسکم اگرچہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو، او الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا اگرچہ وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولی بہما اللہ تبارک و تعالی ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا اے لوگو، اے ایمان والو انصاف قائم کرو دنیا میں اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے، آگے فرمایا گیا گواہی چاہے تمہارے خلاف ہو، یعنی جہاں انصاف کا معاملہ آ جائے، انصاف کا، تو اگرچہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، انصاف کا جہاں معاملہ ہے تو اپنے خلاف گواہی دو۔ گواہی میں تمہاری اپنی ذات نہیں آنی چاہیے، تمہارے والدین نہیں آنے چاہیے، تمہارے رشتہ دار نہیں آنے چاہیے، تمہارا بھائی نہیں آنا چاہیے۔ انصاف، اگر انصاف کے ساتھ گواہی دے رہے ہو اور والدین کے خلاف گواہی جا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ والد کے خلاف گواہی دو اگر معاملہ انصاف کا ہے تو۔ اگر انصاف کا معاملہ ہے، ماں کے خلاف گواہی جا رہی ہے تو ماں کے خلاف گواہی دو۔ اگر انصاف کا معاملہ ہے، کسی رشتہ دار کے خلاف گواہی جا رہی ہے، آپ یہ سوچ لو کہ یار رشتہ دار ہی سے بچا دو، نہیں، اللہ فرماتا ہے انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ رشتہ دار کے خلاف گواہی دینی پڑے تو یہ اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، گواہی دو تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو سکے۔ سگا بھائی ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، کوئی بھی ہے، اگر معاملہ انصاف کا ہے اور گواہی آپ کے سگے بیٹے کے خلاف جا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سگے بیٹے کے خلاف گواہی دو۔ انصاف قائم تبھی تو ہوگا جب گواہیوں میں گواہی فقط اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے گواہی کا مطلب یہ ہے کہ گواہی میں نہ باپ دیکھا جائے گا، نہ ماں دیکھی جائے گی، نہ بھائی دیکھا جائے گا، نہ بیٹا دیکھا جائے گا، نہ کوئی رشتہ دار دیکھا جائے گا۔ ان یکن غنیا، یہ فرمایا اللہ فرماتا ہے اس لیے گواہی مت دو کہ سامنے والا مالدار ہے تو چلو اس کے حق میں گواہی دے دیں، نہیں، مالدار کے خلاف گواہی دینی پڑے تو اس کے خلاف گواہی دو۔ سامنے والا فقیر ہے، آپ یہ سوچو کہ چلو یار یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، اس کو بچا دیتے ہیں، اللہ فرماتا نہیں، انصاف کا معاملہ ہے تو آپ کو یہ فقیری اور محتاجی بھی نہیں دیکھنی، انصاف کا معاملہ ہے تو اس کے خلاف گواہی دو۔ تمہارے دل میں رحم کا گوشہ ہے اس کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ مہربان ہے اس پر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مالدار ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، وہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اس لیے گواہی انصاف کے ساتھ دو۔ آج یہ بہت بڑی پریشانی ہے، آج جو دنیا سے انصاف اٹھتا جا رہا نا، گواہیاں، لوگ جھوٹی گواہیاں دینے لگے، ہر شخص اپنے آپ کو اپنے انسان کو بچانے میں لگا ہوا ہے، اپنی ذات کے خلاف معاملہ آ جائے تو جھوٹی گواہی دے گا، اپنا بھائی، سگا بھائی ہے تو اس کے حق میں گواہی دے گا چاہے جھوٹی ہو، باپ کے حق میں گواہی دے گا چاہے جھوٹی ہو، نہیں، قرآن کہتا ہے باپ ماں باپ کوئی نہیں، جہاں معاملہ انصاف کا ہے تو گواہی انصاف کے ساتھ دو۔ اور اگر یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے، خالی ایک آیت کریمہ پر، تو پوری دنیا میں انصاف قائم ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہر شخص یہ سوچ لے کہ مجھے گواہی انصاف کے ساتھ دینی ہے، مجھے انصاف کرنا ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر باضابطہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بن کے دکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی حضور کے دور میں، قریش کی، کیونکہ قریش جو ہے بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا اور زیادہ عزت دار بھی تھا قریش قبیلہ۔ قریش قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی، بڑے گھر کی تھی جس نے چوری کی، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے کچھ لوگوں نے سفارشی بنا کے بھیجا کہ آپ سے محبت کرتے ہیں حضور، آپ چلے جاؤ حضور کی بارگاہ میں سفارش لے کر کے کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور بہت چاہتے تھے، وہ گئے حضور کی بارگاہ میں سفارش کے لیے،
اور انہوں نے سفارش کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرے مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے اسامہ بن زید، تم ایسے شخص کی گواہی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کے معاملے میں گواہی دینے آئے ہو، یعنی سفارش کرنے آئے ہو ایسے شخص کے بارے میں جس نے اللہ کی حد کو توڑا ہے؟ اے لوگو، تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں، تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان میں اگر کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب چوری کرتا تو اسے پکڑ لیا جاتا۔ حضور فرماتے ہیں اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، اگرچہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، حسن و حسین کی ماں ہے فاطمہ۔ اس کے باوجود ہے لوگوں، جہاں تک انصاف کا معاملہ ہے تو میں انصاف کے اس اعلیٰ پیمانے پر قائم ہوں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بتانا یہ تھا کہ انصاف کے معاملے میں کسی کو نہیں دیکھنا، میری بیٹی ایسا کر نہیں سکتی، لیکن اگر بالفرض تو یہ کہا جا رہا کہ اگر آپ کی بیٹی ہو تب بھی یہ نہ دیکھو کہ یہ میری بیٹی ہے، بلکہ انصاف کا پیمانہ قائم کرو۔ ہاں، اللہ نے فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کے معاملے میں اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ خواہش تمہاری کیا کہہ رہی ہے اسے مت دیکھو، اللہ نے کیا فرمایا انصاف کے معاملے میں یہ دیکھو۔ اپنی خواہشات کی پیروی انصاف کرنے کے معاملے میں مت کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے ہیرا پھیری کی، أَوْ تُعْرِضُوا، اور تم نے اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تمہارے ارادوں سے باخبر ہے، تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری گواہیاں دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے جھوٹی گواہی دی ہے یا انصاف کا گلا گھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں انصاف کو قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔